آیت نمبر 92، 93 اور 94 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، پس تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان تمام سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہم قیامت کے دن مقتسمین سے ان کے اس عمل اور دیگر تمام گناہوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ تو اس صیغے کے اندر لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معروف کا صیغہ ہے، فرمایا ہم لنسألنہم اجمعین کے محبوب آپ کے رب کی قسم ہم ضرور قیامت والے دن لوگوں سے ان کے سارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہم قیامت کے دن تمام مکلفین سے ان کے ایمان، کفر اور دیگر تمام اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ ایمان والوں سے ایمان کے متعلق پوچھیں گے اور کفر والوں سے کفر اختیار کرنے کے متعلق ضرور پوچھیں گے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس وہ اس بات کا اعلان کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی، چھپا کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت عام کی جاتی تھی، لیکن جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے کھل کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اعلان نبوت کے بعد 3 برس تک نبی پاک علیہ السلام انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایتی رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو 43 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام پوشیدہ طور پر اسلام کا اعلان فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ایمان لائیں، اور آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ پر ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان 3 برس کی صوفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکی تھی۔ تقریباً 40 کے لگ بھگ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں، اپنے قریبی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں۔ ایسا ہوا پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو آپ علیہ السلام نے پکارا۔ چونکہ آپ خود بھی قریشی تھے تو آپ نے اپنے قبیلے، اپنے خاندان والوں کو پکارا۔ جب سب لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم یقیناً آپ علیہ السلام کا یقین کریں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا، آپ ہی مکے کے اندر سب سے بڑھ کر صادق و امین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتر پڑے گا۔ کہتے ہیں یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ علیہ السلام کا چاچا ابو لہب بھی تھا، یہ سخت ناراض ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، اور سب کے سب لوگ چلے گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اول فعل جو ہے وہ بکنے لگے، یعنی نعوذ باللہ وہ نبی پاک کو مجنون اور اس طرح کے دیگر جو ان کے کفریات گستاخیاں ہوتی تھیں وہ آپ علیہ السلام کی شان میں بکتے ہوئے چلے گئے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 6 سال سورہ حجر کی یہ آیت فاصدع بما تؤمر نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے حبیب آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو علل اعلان بیان فرمائیں،
چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے۔ شرک و بت پرستی کی کھلن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفت کی، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور نبی پاک اور مسلمانوں کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانا ان لوگوں نے شروع کر دی۔ آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دین ظاہر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکین کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں، اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کے استہزاء کا غم نہ کریں۔ اس آیت کریمہ سے مبلغین کو بھی درس ملتا ہے کہ اگر دین اسلام کی تبلیغ عام کرتے ہوئے ان کو بھی کہیں پر کوئی مشکل آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ان مشرکین کے اندر آپ اسلام کی تبلیغ کریں، یہ آپ کو جو ملامت کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ توجہ نہ دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے دین اسلام کی تبلیغ کرتے اگر وہاں کہیں پہ ہمارا بھی مذاق اڑایا جائے تو اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی وہاں پر خاموشی اختیار کر کے دین اسلام کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور دین اسلام کا کام، دین اسلام کی تبلیغ یہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جو دین اسلام کا کام کرے، دین اسلام کی تبلیغ کرے۔ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نہ تو امامت ضروری ہے، نہ داڑھی ضروری ہے، نہ مولوی ہونا ضروری ہے۔ جس نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہر ایک اس مسلمان پر اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نماز کی دعوت دے، چاہے وہ لوگوں کو گناہوں سے منع کرے، چاہے وہ کسی بھی نیک کام کی دعوت دے، تو نیکی کی دعوت دینا یہ ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق یہ ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے، گناہ سے بچائے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں اسے ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے، فرمایا میں ہر بات پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ تو بعض اوقات ہمارے سامنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں، ایک تو نیکی کی دعوت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کی امت تم ان سب امتوں سے بہترین امت ہو۔ بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہوں سے منع کرتے ہو۔ یعنی ہمارے مکان عظیم و شان ہوں گے، یا ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، یا ہم حسن و جمال والے ہوں گے، اس وجہ سے بہتر ہے نہیں، فرمایا تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے جو ہے وہ منع کرو گے۔ تو ہمارے سامنے بھی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی دعوت دیں۔ اسی طرح جو لوگ دیگر گناہوں سے دور ہیں، دیگر نیکیوں سے دور ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کو نیکیوں کی طرف لے کر آئیں۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندے پر اسلام کی تبلیغ یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔